اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ یہ دو آیات ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی دو آیات میں اور ان دو آیات کے درمیان کیا مطابقت ہے، سب سے پہلے اس کو ذکر کریں گے۔ دیکھیں 103 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 102 نمبر آیت میں تقوی کی ہمیں تلقین کی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مر نہ جانا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار اور وفادار رہو۔ یعنی کہ اللہ کی فرما برداری میں تمہیں موت آئے، اللہ کی فرما برداری کے بغیر اگر تمہیں موت آ گئی تو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ تم نہ مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمان کی زندگی اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ سے رحمت کی امید کے درمیان گزرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم تھا۔ جب مسلمان میں تقوی آ گیا، اب تقوی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 103 نمبر آیت میں فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ نہ ہو جانا تم۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رسی کے بارے میں کل آپ کے سامنے مکمل طور پر تفصیل سے آ گیا تھا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، یا تو کتاب اللہ ہے یا پھر معاہدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا تھا عالم ارواح میں۔ لیکن تمام مفسرین نے فرمایا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی رسی وہ ہے جو کہ زمین آسمان سے لے کر زمین تک پھیلائی ہوئی ہے، لٹکائی ہوئی ہے۔ تو اس سے مراد تمام مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، قرآن مجید ہے۔ پھر فرمایا الگ الگ نہ ہو جانا۔ جب یہ پوری آیت کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، کلام اللہ کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا، مطلب یہ کہ اپنی اصلاح پہلے کرنا، اپنی اصلاح پہلے کرنا۔ اب آپ میں تقوی بھی آ چکا ہے اور آپ میں قرآن مجید کی تعلیم بھی آ چکی ہے۔ اب آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نیا حکم دیا ہے کہ تم نے اب کیا کرنا ہے۔ تمہارے پاس دو چیزیں آ چکی ہیں، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن۔ اب تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں 3 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، ہمیں 3 سہ نکاتی کام دیے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو تم نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ جب تم یہ 3 کام کرو گے تو میری طرف سے تمہارے اوپر مہر لگ جائے گی کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ 3 کام کون سے ہیں؟ اس آیت میں اس امت کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ، وَلْتَكُن، اور ہونی چاہیے، مِّنكُمْ، تم میں سے، اُمَّةٌ، ایک جماعت، یدعون، جو بلاتی رہے، الی الخیر، نیکی کی طرف۔ یہ پہلا کام دے دیا کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے۔ امت تو 180 کروڑ ہیں، 200 کروڑ ہیں، 250 کروڑ ہیں، جتنے کروڑ کی امت ہے یہ ساری، سب کے سب سوئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہے کہ تم امت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو آج کل الحمدللہ ہمارے بیچ میں تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت کا کام، سب سے پہلا کام اس کا یہی ہے کہ وہ بلاتے ہیں لوگوں کو خیر کی طرف۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کام دیے ہیں، اور یہ کیوں دیے ہیں کہ جب بھی اس امت کے حوالے کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کا منشور یہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منشور دے دیا کہ اس امت کا کیا اب کار خیر کا کام کیا رہ گیا ہے۔ نمبر 1 وہ لوگوں کو دعوت دے خیر کی طرف، نمبر 2 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے رہیں بالمعروف، نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ، اب تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکے رہیں عن المنکر، برائی سے، لوگوں کو، وہ لوگوں کو برائی سے۔ پہلا کام کہ نیکی کی طرف دعوت دی جائے، نمبر 2 نیکی کا حکم دیا جائے، نمبر 3 برائی سے روکا جائے۔
یہ 3 کام اس امت کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر سے اختلافات کو ختم کرنا تھا. جو یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر جو اختلافات تھے وہ اسی وجہ سے تھے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ جب ان کو میں عظیم کام دوں گا، عظیم مشن دوں گا، عظیم نصب العین دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی شخص قرآن کی دعوت دے گا، نیکی کی دعوت دے گا، وہ کبھی بھی آپس کے چھوٹے مسائل میں نہیں پڑے گا. تو ان چھوٹے مسائل سے اس امت کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 کام دے دیے کہ تم نے یہ 3 کام کرنے ہیں. اب اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جس نے یہ 3 کام کر لیے اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے فرما دیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ان 3 آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، الگ الگ نہ ہو جانا. جب یہ 2 کام ایک شخص میں آ گئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو حکم دے دیا کہ جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بناؤ. بات سمجھ آ گئی؟ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو حکم دیا ہے جس میں تقویٰ بھی ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جاؤ اور پھیل جاؤ اس امت کے اندر ایک جماعت بن کر، اور اس امت میں پھیل کر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو خود ذریعہ بنو لوگوں کی اصلاح کا. یہ اس امت کے اس فرد کا کام ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے یہ کر لیا وہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، جو الگ الگ ہو گئے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو خطاب ہے، جو مخاطب ہیں تو مسلمان، لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کی طرف، کیونکہ یہود و نصارہ جو تھے ان کی کتابوں میں واضح آ چکا تھا کہ آخری نبی آئے گا جس کی یہ نشانیاں ہوں گی. اور یہ یہود و نصارہ کے راہب کو معلوم تھا کہ آخری نبی آ چکا ہے مکہ کی سرزمین کے اوپر، جو کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا، وہ کی ہے. لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کی دعوت کو نہیں مانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثال دے کر امت مسلمہ کو سمجھا رہے کہ تم ان کی طرح مت ہو جاؤ. اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ عصر میں فرما دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں ہے. یہاں تک تو اللہ نے فرما دیا کہ سارے انسان خسارے میں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب نفی کر رہے ان لوگوں کی جو خسارے میں نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک ٹیچر کہے کہ آج کلاس میں سارے غیر حاضر تھے، لیکن جب لیکن آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ اب جس کا ذکر ہوگا وہ غیر حاضروں میں شامل نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں. پھر آگے فرما دیا مگر لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے نیک عمل کیا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. پھر کیا فرمایا؟ جو آج ہم پڑھے پھر یہی بات اللہ نے فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کرنے کی، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو لہٰذا اپنی جب اصلاح ہو جائے تو اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کے لیے وسیلہ بنو اس اصلاح کا اور رہنمائی کا. اگر آپ نے اپنی اصلاح کر لی لیکن دوسروں کو آپ نہ سمجھا سکے تو پھر بات وہی ہے کہ جو کہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا کہ جو ایک شخص پورے ارد گرد تمام کے تمام لوگ اس کے ارد گرد اللہ کی نافرمانی میں موجود تھے، ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں تھے، اور یہ ایک شخص اپنے چبوترے میں بیٹھ کر ہر وقت اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب اے جبرائیل امین جا کر اس بستی کو ختم کر دو اور اس بستی کو اڈھیل دو. تو فوری طور پر جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے اللہ اس بستی میں تو تیرا ایک تجھے یاد کرنے والا ایک شخص موجود ہے کہ جس کی تیری یاد میں اس کا ایک لمحہ بھی تیری یاد کے علاوہ نہیں گیا، کیا وہ بھی اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل امین اس بستی کو اس شخص کے اوپر اڈھیل دو، اس کے اوپر گراؤ، یعنی پوری بستی اس کے اوپر گراؤ. جبرائیل امین نے فرمایا وہ کیسے؟
فرمایا کہ جس شخص کے ارد گرد میری نافرمانی ہوتی رہی اور وہ نافرمانی دیکھنے کے باوجود بھی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل نہ ہو، اس نے برا نہیں مانا، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ ہی نہیں بنا، لہذا پوری نافرمانوں کی بستی اس کے اوپر اٹھے دی۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نے فرمایا کہ اگر تم اپنے سامنے برا کام ہوتے ہوئے دیکھو اور اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو تم اس کو ہاتھ سے روکو، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے پھر تم اس کو زبان سے روکو، زبان سے برا بھلا کرو، اگر تم زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کو دل میں برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یہاں تک حکم دے دیا، لیکن فرمایا کہ برا جانو، تو لہٰذا پہلا کام تو یہ ہے کہ برائی سے روکو اگر آپ میں ہمت ہے یا آپ کی طاقت ہے۔ تو لہٰذا یہ کام ہمیں دیا گیا تھا، لیکن ہم نے کیا بنا دیا کہ اپنی 5 وقت کی نماز، باقی جو نافرمانی میں ہے وہ نافرمانی میں رہے۔ اگر آپ کے سامنے نافرمانی ہے، آپ روک سکتے تھے، آپ نے نہیں روکا، اللہ کا آپ سے پوچھے گا۔ لہذا یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقہ فرقہ ہو گئے۔ دیکھ لیجئے کہ جو فرقہ فرقہ ہو گئے، جو الگ ہو گئے، یہ اصول دین کے بارے میں نہیں، یہ اصول دین کے بارے میں ہے، یہ فروع دین کے بارے میں نہیں ہے۔ اصول دین مطلب کہ عقائد کے اندر آپ کا اختلاف ہو جائے، جیسے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے زمانے کے فوری بعد خوارج کا زمانہ آ گیا، ناصبیت کا زمانہ آ گیا، اسی طریقے سے مختلف گروہ بن گئے، جہمیہ کا ایک گروہ بن گیا، اسی طریقے سے مرجیہ کا ایک گروہ بن گیا، یہ بہت سارے گروہ بنے جو ان 72 فرقوں میں ہیں۔ یہ اصول دین میں ان کی ٹکر تھی آپس میں، یہ سب جہنمی تھے۔ تو لہٰذا آج کل جو فروعات میں اختلاف ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا، احناف کے یہ مسائل ہیں، شفافے کے یہ مسائل ہیں، امام احمد بن حنبل کے یہ مسائل ہیں، امام مالک کے یہ مسائل ہیں، یہ مسائل اصول دین میں اختلاف نہیں پیدا کیے گئے۔ ان کے کیا اختلافات ہیں؟ ایک امام کے نزدیک زیادہ اولا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے، دوسرے امام کے نزدیک زیادہ اولا ہاتھ باندھ کر یعنی کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، بس اتنا اختلاف ہے۔ ایک کے نزدیک زیادہ اچھا یہ ہے، ایک کے نزدیک زیادہ اچھا یہ ہے۔ یہ تو بر صغیر میں جاہل علماء نے، وہ علماء نہیں، وہ جاہل لوگ تھے کہ جنہوں نے ہاتھ باندھنے کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔ اونچی آواز میں ایک امام کے نزدیک اونچی آواز میں آمین کہنا ایک کے نزدیک زیادہ اولا ہے، دوسرے کے نزدیک زیادہ اولا یہ ہے کہ آمین ایسا آواز سے کی جائے۔ لیکن یہاں کے جاہل لوگوں نے اپنی پیٹ کی خاطر کہ میرا پیٹ پل جائے، انہوں نے ان مسائل کو بنا دیا کفر اور اسلام کا مسئلہ، حالانکہ یہ تو ایک امام کے نزدیک زیادہ اچھے بڑی بات تھی۔ کسی امام نے نہیں لکھا کہ میرے مسئلے کے مطابق جس نے آمین اونچی آواز سے نہیں کی تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، نہیں، دونوں نے اللہ کے نبی کی احادیث کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ ذکر کیا۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فرقہ فرقہ الگ الگ مت ہو جانا، مطلب یہ کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف پیدا نہ کرنا۔ تو ان میں سے ایک بھی امام نے اللہ کی کتاب میں اختلاف پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمارے لیے تو آسانی کی بات ہے کہ ان چاروں ائمہ نے لاکھوں مسائل ہماری آسانی کے لیے نکالے، ورنہ میں اور آپ اس دور میں کیسے اس پر عمل کرتے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے کہ فرقہ فرقہ ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور وہ اختلاف کرنے لگے وہ لوگ کہ جن کی مثال دی جا رہی ہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس دلیل، واضح دلیل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی یہود و نصارہ ہے کہ واضح دلیل آنے کے باوجود انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اپنی کتاب میں اختلاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ آگے اللہ نے فرما دیا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قیامت کا ذکر، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کریں گے اگلے درس میں، اگلے پیر کو، اگلے ہفتے کو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے